السلام علیکم ویورز، ہم نے ایک سیریز شروع کی ہے، لیکچر سیریز، جو کہ پی پی ایس سی کے جتنے بھی پاسٹ پیپر 1 پیپر ایم سی کیوز ہو چکے ہیں سن 2023 کے. پہلے ہم سن 2023 کے کریں گے. تو اس میں جتنے بھی ایم سی کیوز آئے ہیں ان کی کمپلیٹ ڈیٹیل، مثلا اس ایم سی کیوز کے علاوہ اس کی طرح کتنے ایم سی کیوز بن سکتے ہیں اور جو اپ کمنگ ایگزام میں اس میں آ سکتے ہیں. تو اس سیریز میں ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ایسے ہی ایم سی کیوز کی ڈیٹیل میں اس کو ڈسکس کریں گے، اور انشاءاللہ آپ کو ایسی ڈیٹیل باقی کسی چینل پہ نہیں ملے گی. ویسے تو باقی چینل پہ بہت سا مٹیریل پڑا ہے لیکن وہ ارریلیونٹ ہوتا ہے، تو ہم نے صرف پی پی ایس سی کے جو ریلیونٹ ایم سی کیوز بن سکتے ہیں تو اس کے لیے یہ کوشش کی ہے. اور آپ نے اس چینل کو شیئر کرنا ہے، سبسکرائب کرنا ہے، ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور شیئر ضرور کرنا ہے. سب سے پہلے سبسکرائب ضرور کرنا ہے. تو سب سے پہلے آج 2023 کا پیپر ہے پہلا. تو اس میں ایک کویسچن تھا. سب سے پہلے اس میں ایک کویسچن تھا کہ حضرت یونس علیہ السلام جو ہیں وہ فش کے پیٹ میں کتنے دن تک رہے. تو اس کا جواب ہر کسی کو آدمی کو پتہ ہے کہ 40 دن تک رہے. اس کے علاوہ اس جیسے کویسچن جو ہیں وہ بھی یہ بن سکتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی آگ میں 40 دن کے لیے رہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے وہ کنویں میں 3 دن کے لیے رہے اور جیل میں 10 سالوں کے لیے رہے. اس کے بعد نیکسٹ جو کویسچن ہے وہ ہے ہو اسٹارٹڈ فرازی موومنٹ. تو فرازی موومنٹ کس نے شروع کی تھی؟ فرازی موومنٹ جو ہے یہ حاجی شریعت اللہ نے شروع کی تھی 1819 میں، اور اس کا جو مین ایم تھا اٹ واز ٹارجیٹڈ ٹوورڈز دی اپر کلاس آف سوسائٹی اینڈ اٹ واز اسٹارٹڈ فرام بنگال، اور یہ بنگال سے اسٹارٹڈ ہوئی تھی. نیکسٹ کویسچن ہے کہ ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واز برن ان. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ 571 اے ڈی 22 اپریل منڈے کو ولادت بسعادت ہوئی تھی. اور اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شام کا سفر کیا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جو ہے وہ 12 سال تھی، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ڈیتھ ہے وہ 632 اے ڈی میں ہوئی، اور 632 اے ڈی سے آگے جو ہے وہ خلافت شروع ہو چکی ہے. انشاءاللہ جو خلافت پہ ایم سی کیوز ابھی آ گیا تو اس میں ہم آپ کو ڈیٹیل چاروں خلفاء کے بارے میں بتائیں گے، 632 سے 640 آگے کیسے کیسے چلتی رہی. اور حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دیکھ بھال ہے وہ 4 سال تک کی. اس کے بعد ایک کویسچن ہے ہو از دا ونر آف آئی سی سی مین T20 ورلڈ کپ 2021. 2021 کا جو آئی سی سی مین T20 ورلڈ کپ ہوا ہے وہ آسٹریلیا نے جیتا ہے. 2021 کا آسٹریلیا نے جیتا ہے، 2020 کا بھی آسٹریلیا نے جیتا ہے. پاکستان نے جو ہے وہ یونس خان کی کپتانی میں 2009 میں یہ جیتا تھا. اور جو وومنز کا بھی 2023 کا ابھی T20 ورلڈ کپ ہوا ہے وہ آسٹریلیا نے جیتا ہے. اور 2024 کا جو T20 ورلڈ کپ ہونا ہے وہ یو ایس اے اور ویسٹ انڈیز میں ہونا ہے. اور ایک کنٹری ہے اس نے تیسرا کنٹری میں ہونا تھا جس نے وہ معذرت کر لی ہے اس کے ورلڈ کپ کے میزبانی کرنے سے. اس کے بعد ہے ہو واز لاسٹ گورنر آف انویڈڈ پنجاب. انویڈڈ پنجاب کو مطلب جب پنجاب پاکستان کا پنجاب اور جو انڈیا کا پنجاب ہے یہ ایک ساتھ تھے تو اس وقت گورنر کون تھا؟ تو وہ سر ایون جیکنز تھے، سر ایون جیکن. اور اگر ویسے پنجاب کا فرسٹ گورنر آ جائے جب پنجاب ڈیوائیڈ ہو چکا تھا تو وہ فرینسک موڈی صاحب تھے. اس کے بعد سر ایون جیکنز جو ہیں یہ 1937 میں چیف کمشنر آف دہلی رہے ہیں، اور 1943 میں ان کو سیکٹری بنایا گیا تھا. وسرائے جو تھا انڈیا کا اور اس کا جو گورنر تھا اس کا یہ سیکٹری تھا 1943 میں. اس کے بعد ایز اے لاسٹ گورنر آف پنجاب ان برٹش انڈیا فرام 1900 ان کو لاسٹ گورنر آف پنجاب کے لاسٹ گورنر رہے ہیں وہ 1946 سے 1947 تک. اور ملک خضر حیات ٹیوانہ جو تھے وہ پرائم منسٹر رہے ہیں پنجاب کے پارٹیشن تک، ملک خضر حیات ٹیوانہ صاحب. اس کے بعد نیکسٹ ہے کہ اینٹونیم آف امپیریٹنٹ. امپیریٹنٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسی چیز جو کہ
جس کی کوئی رسپیکٹ نہ ہو، جس کی کوئی عزت نہ ہو، مثلا جو انسان کو اچھی نہ لگے تو اس کے انٹرنام جو ہے وہ نوبل بنتا ہے، نوبل بھی آ سکتا ہے، رسپیکٹ فل بھی آ جاتا ہے، باقی ایسی چیزیں جو عزت کے قابل کے معنوں میں آتی ہیں تو وہ اس امپیریٹنٹ کے انٹرنام میں آ سکتی ہیں۔ نیکسٹ کہ برج از کنسٹرکٹڈ کینال، تو یاد رکھیں جو چیز مثلا 90 کے اوور اور اباؤ کا جو استعمال ہے یہ اکثر کنفیوز کر دیتا ہے، تو اوور کا پریپوزیشن کا جو اوور کا استعمال ہے یہ اس وقت ہوتا ہے جب کوئی چیز پورے 90 کے زاویے کے ساتھ کسی چیز پہ موجود ہو، مثلا ایک پل ہے، نہر اس کے نیچے سیدھی بہ رہی ہے تو وہ پل اس کے 90 کے زیر موجود ہے، اور اس کے بعد مثلا ہم ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہیں تو وہ درخت کی سارا درخت ہماری 90 کے زاویے کے برابر نہیں تو وہ اباؤ آتا ہے، ادھر اوور آئے گا۔ اس کے بعد ہے ڈیگو گارسیا یہ ڈیگو گارسیا جو ہے ملٹری بیس ہے انڈین اوشن میں، یہ یو ایس کی طرف سے ہے، اور ایران نے بھی اب ڈیسائیڈ کیا تھا 2021 میں کہ ہم بھی انڈین اوشن میں اپنی ایک ملٹری بیس بنائیں گے، اور انڈین اوشن اور الٹینک اوشن جو ہیں یہ میٹ اپ کرتے ہیں کیپ آف گڈ ہوپ کے مقام پر، اور برازیل جو ہے وہ برازیل بھی چاہ رہا ہے کہ نیو ریسرچ جو ہے وہ انٹارکٹیکا کا جو ہے اس میں برازیل بھی نیو ایئر بیس جو ملٹری بیس ریسرچ ہے وہ کرنے جا رہا ہے، اور اس کے بعد ہے کیونکہ برازیل میں جو ڈسٹرکشن آف فرسٹ بیس بیفور اس کے 8 سال پہلے جو ہے اس کی فرسٹ بیس جو ہے وہ ڈسٹرکٹ ہو چکی تھی، اور انڈیا نے جو فائٹ کیے ہیں کہ 4 نیوکلیر کیپیبلٹیز بیلسٹک میزائل وچ کین لانچ فار سبمرائن، تو سبمرائن کے لیے انڈیا نے بھی کہ 4 نیوکلیر کیپیبلٹی میزائل جو ہیں وہ بھی لانچ کر چکا ہے انڈیا۔ اس کے بعد کمپیٹ مشن کیم ٹو انڈیا ان وچ ایئر، تو جو کمپیٹ مشن ہے وہ انڈیا میں کب آیا تھا، تو یہ 1946 میں آیا تھا، یہ دہلی میں آیا تھا، اور اس کو جو ہیڈ کر رہے تھے وہ لارڈ پیٹرک تھے، اور یہ جو ہے 1946 میں انڈیا میں پہنچا، کیونکہ 1945 کو سیکنڈ ورلڈ وار جو ہے وہ اینڈ ہو چکی، تو اس کے بعد یہ مشن جو ہے وہ 1946 کو پہنچا تھا انڈیا میں سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد، اور اس کے 3 پرپس تھے، ٹرائی پولیٹی فار انڈیا اینڈ اٹس ممبر جو تھے، اس کا جو سب سے پہلا ممبر تھا وہ لارڈ تھا پیٹرک تھا، اس کا الیگزینڈر تھا، اسٹافورڈ کرپس تھا، تو اس کے بارے میں کوسچن آتے ہیں کہ یہ کون سے ممبر جو ہے وہ کمپیٹ مشن میں موجود نہیں ہے، تو اس میں 3 ہیں، پیٹرک، الیگزینڈر اور اسٹافورڈ کرپس۔ اس کے بعد ہے اس کا جو پروپوزل تھا یہ تھا کہ وانٹیڈ اے یونائٹڈ انڈیا اینڈ اٹس پلین، یہ انڈیا کی تقسیم کے خلاف تھا۔ اس کے بعد ہے اس کی جو کانسٹیٹیوشن تھی فارمنگ رائٹ کی وہ 3 تھیں، اور مہاتما گاندھی جو ہے وہ کانگریس کے ایسے لیڈر تھے جو اس کے ساتھ ایگری تھے، صرف مہاتما گاندھی جو ہے وہ اس کمپیٹ مشن کے ساتھ، کانگریس کے جتنے بھی لیڈر تھے تو مہاتما گاندھی جو تھے وہ کمپلیٹلی ایگری تھے۔ یہ سوال آتا رہتا ہے پی ایس سی کے کویشچن پیپر میں کہ کون سے جو ہے کانگریس کے رہنما تھے جو کہ کمپیٹ مشن کے ساتھ ایگریڈ تھے کمپلیٹلی، تو وہ مہاتما گاندھی تھے، اور مولانا عبدالکلام صاحب اس وقت صدر تھے انڈین نیشنل کانگریس کے جب یہ کمپیٹ مشن 1946 میں آیا تھا۔ اس کے نیکسٹ کویشچن ہے خالی جگہ فار اپ کمنگ ٹینس ٹورنامنٹ، تو اس میں دیکھیں کہ وہ ٹریننگ کر رہی ہے جو کہ ٹورنامنٹ کو ہونے والا ہے، یہ دیکھیں کیونکہ بندہ جو کام وہ اس وقت کر رہی ہے، اس کا آپ دیکھیں گے آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یہ مستقبل کا فکر ہے، مستقبل کا نہیں ہے، مستقبل میں تو ٹورنامنٹ ہونا ہے، تو لیکن وہ ٹریننگ ابھی سے کر رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ روزانہ ٹریننگ کرتی ہے، تو یہ پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس ہے، اور اس میں از ایم آر اور آئی این جی کی فارم استعمال ہوتی ہے، تو یہ از ٹریننگ آئے گا۔ اس کے بعد نیکسٹ کویشچن ہے مائی ایلڈر برادر گاٹ موٹر بائک بٹ آئی ہیو ناٹ، اب یہ دیکھیں کہ اس میں 2 قسم کے
گرامر استعمال، دو قسم کے ٹینس استعمال ہو رہے ہیں. ایک فرسٹ پارٹ ہے کہ مائی ایلڈر بردر گاٹ اے موٹر بائک. گاٹ اب یہ دیکھیں سیکنڈ فارم میں، تو سیکنڈ فارم تقریباً ہی ماضی جو ہمارے پاس پاسٹ ٹینس ہوتا ہے اس میں استعمال ہوتی ہے. تو یہ پاسٹ پرفیکٹ ٹینس ہے، اس میں سیکنڈ فارم استعمال ہوتی ہے. اور نیکسٹ میں وہ کہہ رہا ہے کہ میرے بھائی نے تو ایک موٹر بائک خرید لی ہے لیکن میرے پاس نہیں. تو اس میں وہ آپ پریزنٹ ٹینس کی طرف آ رہا ہے، وہ پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کی طرف آ رہا ہے. تو اس میں پرفیکٹ ٹینس کے ساتھ ہیز یا ہیو کا استعمال ہوتا ہے، تو آئی کے ساتھ ہیو کا استعمال نہیں ہوتا بلکہ کس کا ہوتا ہے، ہیز کا نہیں ہوتا بلکہ ہیو کا استعمال ہوتا ہے. نیکسٹ کوشچن ہے کہ وائٹ بال فار فرسٹ ٹائم ان 1992 کرکٹ ورلڈ کپ واز یوز. تو یہ ماضی کا فکر ہے تو اس میں واز ہی استعمال ہوگا. اس کے if اشرف earlier he would always be on time. وہ کہہ رہا کہ اگر اشرف جلدی اٹھے گا تو وہ ٹائم پہ ہوگا. گاٹ اپ کیونکہ اٹھے گا یہ ایک مستقبل کی طرف فکرا جا رہا ہے. اچھا اس کے بعد ہے اگر یہ اشرف، اچھا اس کے بعد ہے یو کین گو نیدر بائی اے ٹرین بائی اے بس. ہمیشہ یاد رکھیں نیدر کے ساتھ جو یوز ہوتا ہے ادھر کے ساتھ آر اور نیدر کے ساتھ نار یوز ہوتا ہے. اس کے بعد اف یو ورک ہارڈ یو گڈ مارکس. یو تو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اگر محنت کریں گے تو آپ اچھے مارکس حاصل کریں گے. تو یہ فیوچر کا فکر کا جا رہا تھا ول گیٹ. اس کے بعد ہے بلوچستان پلیٹو جو ہے وہ کس سمت میں ہے یا کس پہاڑی جو سلسلہ ہے اس میں ہے. تو یہ ایسٹ آف کوہ کرتھر رینج اور سلیمان رینج جو ہے اس میں ہے بلوچستان پلیٹو. اور اس کی جو سرفیس ہے وہ سٹونی اور سینڈی ہے اور امپورٹنٹ ہے فار منرلس. اس کے بعد اس کے مڈل میں ایک سالٹ لیک ہے اور اس میں پاکستان میں ٹوٹل جو ہیں وہ 2 پلیٹوز ہیں. اس میں ایک ہے پٹوار پلیٹو اور دوسرا ہے بلوچستان پلیٹو. اور چاغی رینج جو ہے وہ سپریٹ کرتی ہے افغانستان سے. اس جو ہمارے پاس بلوچستان پلیٹو ہے، چاغی رینج جہاں پہ پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے تھے 1998 میں، تو وہ جو ہے وہ سپریٹ کرتی ہے افغانستان کو بلوچستان پلیٹو سے چاغی رینج. اس کے بعد ہے قائد اعظم جوائنٹ نیشنل کانگریس ان وچ ایئر. تو قائد اعظم جو ہے کانگریس جو ہے وہ 1906 میں جوائن کی تھی اور اس کو لیفٹ کیا تھا 1920 میں. اس کے بعد انشاءاللہ جو نیکسٹ ہمارا یہ تقریباً 10 سے زیادہ MCQs ہو چکے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ جو ہماری ویڈیو ہوگی وہ جو نیکسٹ 10 MCQs ہوں گے ان کے بارے میں انشاءاللہ کمپلیٹ ہوگی اور ہم کوشش کریں گے مزید بھی اس کو بہتر بنائیں کیونکہ یہ پہلی ویڈیو انشاءاللہ نیکسٹ جو ویڈیو ہوں گی ان میں اس سے بھی بہتر ہوگا. تو آپ چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں. تھینک یو فار واچنگ. شکریہ.